آج ہم تاریخ کی کتابوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تاریخ نہیں جو ہم نے اسکول میں پڑھی تھی، وہ صاف ستھری سیدھی سادی کہانی جس میں ہیرو ہوتے ہیں، ولن ہوتے ہیں اور آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں جو اس سوال کی گہرائی میں جاتا ہے کہ تاریخ کے وہ تاریخ پیچیدہ پہلو آخر نصاب سے غائب کیوں کر دیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف ایک علمی بحث نہیں ہے میرے خیال میں۔ اس گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ کو اسکولوں میں فلٹر کیوں کیا جاتا ہے، کون سی اہم سچائیاں ہیں جن پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور سب سے اہم بات، ان چھپے ہوئے حقائق کو جاننا آج کی دنیا کو، ہمارے معاشرے کو اور خود کو سمجھنے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہماری یہ ساری گفتگو ایک مضمون پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے ماضی کے سائے، وہ تاریخ جسے اسکول نظر انداز کرتے ہیں۔ چلیں اس دات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ صرف جگہ کی کمی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے؟ مضمون تو یہی کہتا ہے کہ اسکول کا نصاب کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے۔ اس کی مطلب اس کی کئی وجوہات ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی اور شاید سب سے طاقتور وجہ قومی فخر اور اتحاد کا تصور ہے۔ ہر ملک اپنے شہریوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ تاریخ کو ایک شاندار داستان کے طور پر پیش کرنا ہے۔ بالکل، ایک ایسی کہانی جس میں ہم ہمیشہ صحیح تھے، بہادر تھے اور کہہ لیں کہ اخلاقی طور پر برتر تھے۔ لیکن کیا اس دلیل میں کچھ وزن نہیں کہ ایک متحد قومی شناخت بنانے کے لیے ایک مثبت مشترکہ کہانی ضروری ہوتی ہے؟ مطلب کیا ہر قوم کو اپنے ہیروز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ مضمون اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ خواہش سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ اس کی قیمت پر سوال اٹھاتا ہے۔ مسئلہ ہیروز بنانے کا نہیں، بلکہ اس عمل میں حقائق کو مسخ کرنے کا ہے۔ اس عظیم داستان کو برقرار رکھنے کے لیے تکلیف دہ سچائیوں کو چھپانا پڑتا ہے۔ جیسے کہ جنگی جرائم یا منظم ظلم۔ جی، یا ریاستی ناکامیاں، ان کو یا تو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر انہیں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ناگزیر یا جائز لگیں، تو یوں تاریخ حب الوطنی کا ایک آلہ بن جاتی ہے، سچائی کا آئینہ نہیں۔ اور اس کی کچھ عملی وجوہات بھی تو ہوں گی۔ میرا مطلب ہے اساتذہ کے پاس وقت محدود ہوتا ہے، نصاب پہلے ہی بہت بھاری ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ دوسری بڑی وجہ ہے، عملی مسائل۔ دیکھیں، اسکولوں میں وقت اور وسائل محدود ہیں۔ بچوں کو اخلاقی طور پر پیچیدہ اور متنازع موضوعات پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ چاہیے، گہری بحث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تنقیدی سوچ کی بھی۔ جی ہاں، اس کے برعکس یہ سکھانا کہیں زیادہ آسان ہے کہ فلاں جنگ کون جیتا، کب جیتا اور کون سے معاہدے پر دستخط ہوئے۔ جنگ کی انسانی اور اخلاقی قیمت پر بحث کرنا کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو اس سادگی کی دوڑ میں گہرائی اور حقیقت اکثر قربان ہو جاتی ہے۔ مضمون میں نوآبادیات کی ایک مثال دی گئی ہے جو اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یورپی مہم جو نئی دنیا دریافت کرنے نکلے تھے، تلاش اور توسیع جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو بہادری اور ترقی کا تاثر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تلاش مقامی آبادی کے لیے تباہی کا پیغام تھی۔ ان کی تہذیبوں کی بربادی، ان کی زمینوں پر قبضہ اور لاکھوں لوگوں کی موت کو اس بہادرانہ داستان میں ایک معمولی سی تفصیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اگر ذکر کیا بھی جائے۔ تو یہی وہ فلٹرنگ ہے جہاں زبان کا استعمال حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو یہ صرف نوآبادیات کی کہانی نہیں ہے۔ مضمون تو یہ بتاتا ہے کہ اس فلٹرنگ کے عمل میں پوری کی پوری کمیونٹیز، ان کی کہانیاں اور ان پر ہونے والے مظالم تاریخ کے صفحات سے مٹا دیے گئے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ اور پریشان کن بات یہی ہے، یہ کوئی اتفاقی بھول چک نہیں، بلکہ ایک منظم خاموشی ہے۔ مضمون میں دنیا بھر کی مقامی آبادیوں کی مثال دی گئی ہے، چاہے وہ امریکہ کے مقامی قبائل ہوں، آسٹریلیا کے ایبوریجنل ہوں یا دنیا کے دیگر حصوں میں بسنے والے قدیم باشندے۔ ان کی کہانیوں کو مرکزی دھارے میں جگہ نہیں ملتی۔ بالکل نہیں، ان کی تہذیبوں کی تباہی، ان کی زمینوں سے جبری بے دخلی اور ان کے خلاف ہونے والے تشدد کو شاذ و نادر ہی پوری تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔
نسل کشی جیسے سنگین لفظ کی جگہ آبادی کاری یا تنازع جیسے نرم اور گمراہ کن الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے یہ دو برابر کی طاقتوں کے درمیان کوئی معمولی جھگڑا ہو۔ جی بالکل۔ غلامی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اسکول کی کتابیں یہ تو مانتی ہیں کہ غلامی موجود تھی، لیکن جس طرح سے اسے پیش کیا جاتا ہے وہ اس کی ہولناکی کو بہت کم کر دیتا ہے۔ بالکل۔ مضمون کے مطابق اس کی صدیوں پر محیط غیر انسانیت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف جبری مشقت نہیں تھی، یہ انسانوں کو کہہ لیں کہ جانوروں کی سطح پر لانے کا ایک منظم نظام تھا۔ خاندانوں کو توڑ دیا جاتا تھا، ثقافت اور شناخت کو مٹا دیا جاتا تھا، اور یہ سب اس معاشی فائدے کے لیے تھا جس نے مغربی دنیا کی جدی دولت کی بنیاد رکھی۔ لیکن اسکولوں میں زیادہ تر توجہ اس کے خاتمے پر مرکوز کی جاتی ہے، جیسے یہ ایک اخلاقی فتح تھی جو ماضی کے تمام گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ صحیح، اور یہ بات نہیں کی جاتی کہ اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ یہی تو سب سے اہم نکتہ ہے۔ جی، اسکول کی تعلیم غلامی کو ایک ماضی کی برائی کے طور پر پیش کرتی ہے جو ختم ہو گئی۔ وہ اس بات کے درمیان تعلق قائم کرنے میں ناکام رہتی ہے کہ غلامی کے طویل مدتی اثرات آج بھی ساختی عدم مساوات، غربت اور نسلی امتیاز کی شکل میں زندہ ہیں۔ تاریخ کو ایسا پڑھایا جاتا ہے جیسے ماضی کا حال سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ایک اور پہلو جس پر مضمون نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ یہ تھا کہ تاریخ میں خواتین تقریباً غائب ہیں۔ ہم کچھ رانیوں یا چند طاقتور خواتین رہنماؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن عام عورت کی کہانی کہاں ہے؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ تاریخ روایتی طور پر عوامی اور سیاسی واقعات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جنگیں، حکومتیں، معیشت، اور چونکہ زیادہ تر معاشروں میں خواتین کو منظم طریقے سے ان شعبوں سے دور رکھا گیا، اس لیے ان کی کہانیاں خود بخود غیر اہم ہو گئیں۔ تو انہیں تاریخ بنانے والی نہیں بلکہ تاریخ سے متاثر ہونے والی مخلوق کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ جنگوں کے دوران خواتین پر ہونے والے جنسی تشدد، جبری مشقت یا گھر اور معاشرے کو چلانے میں ان کے کردار کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم تاریخ کا صرف آدھا سچ پڑھ رہے ہیں، اگر اتنا بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات سلطنتوں کے بارے میں بھی سچ لگتی ہے۔ ہمیں ان کی کامیابیوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، رومن سلطنت کے راستے، برطانوی سلطنت کا انتظامی نظام۔ ایسا لگتا ہے جیسے سلطنتیں تہذیب اور ترقی کی علامت تھیں۔ جی، اور مضمون اسی سکے کا دوسرا بہت تاریک رخ دکھاتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو سلطنت سازی کی انسانی قیمت بہت زیادہ تھی۔ اس کی بنیاد ہی معاشی استحصال پر تھی۔ نو آبادیاتی طاقتوں نے مقامی وسائل کو بے دردی سے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ ہندوستان سے کپاس اور مسالے، افریقہ سے ربڑ اور ہیرے۔ جی، جنوبی امریکہ سے چینی اور معدنیات، یہ سب کچھ سلطنت کے مرکز کو امیر کرنے کے لیے تھا۔ اور اس عمل میں مقامی معیشتوں کا کیا ہوا؟ کیا وہ خود بخود ختم ہو گئیں؟ نہیں، انہیں جان بوجھ کر تباہ کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہندوستان کی صدیوں پرانی کپڑے کی صنعت کو ختم کر دیا گیا تاکہ وہ صرف برطانیہ کی فیکٹریوں سے آنے والا کپڑا خریدنے پر مجبور ہو جائیں۔ مقامی لوگوں کو اپنی زمینوں پر کھانے پینے کی فصلوں کی بجائے نقد فصلیں اگانے پر مجبور کیا گیا۔ جیسے نیل یا کپاس؟ ہاں، جو سلطنت کی فیکٹریوں کو خام مال فراہم کرتی تھیں۔ مضمون میں قحط کا بھی ذکر ہے۔ ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قدرتی آفات تھیں، لیکن کیا حقیقت اتنی سادہ ہے؟ بالکل نہیں۔ مضمون یہ دلیل دیتا ہے کہ بہت سے بدترین قحط، جیسے بنگال کا قحط، وہ قدرتی نہیں بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے تھے۔ یہ نوآبادیاتی پالیسیوں کا براہ راست نتیجہ تھے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی زمینوں سے اناج برآمد کر کے سلطنت کے دوسرے حصوں یا فوج کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ یعنی مقامی بقا پر سامراجی منافع کو ترجیح دی گئی۔ جی، یہ صرف بد انتظامی نہیں تھی، یہ ایک استحصالی نظام کا منطقی نتیجہ تھا۔ یہ تو معاشی پہلو ہوا، لیکن سلطنتوں نے جو سیاسی نقشے بنائے ان کے اثرات تو آج بھی نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک اور تباہ کن میراث ہے۔
نوآبادیاتی طاقتوں نے افریقہ اور مشرق وسطی میں نقشے پر سیدھی لکیریں کھینچ کر ایسی سرحدیں بنائیں جنہوں نے صدیوں پرانی نسلی، ثقافتی اور مذہبی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک ہی قبیلے کو دو ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا یا دو دشمن قبیلوں کو ایک ہی ملک میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اور ان مصنوعی سرحدوں نے ایسے تنازعات کے بیج بوئے جو آج بھی خانہ جنگی اور عدم استحکام کی صورت میں موجود ہیں۔ بالکل۔ اور ثقافتی تباہی، مجھے لگتا ہے کہ اس کا نقصان شاید سب سے زیادہ گہرا اور دیرپا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ صرف پرانی روایات کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ ایک منظم حکمت عملی تھی۔ مقامی زبانوں کو کمتر قرار دے کر انگریزی یا فرانسیسی کو مسلط کیا گیا، مقامی تعلیمی اور قانونی نظام کو ختم کر کے نوآبادیاتی نظام نافذ کیا گیا۔ اس کا مقصد صرف وسائل پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے ذہنوں پر بھی قبضہ کرنا تھا۔ انہیں یہ یقین دلانا کہ ان کی اپنی ثقافت کمتر ہے اور ان کے آقاؤں کی ثقافت برتر ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی زخم ہے جو نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ مضمون جنگ اور معیشت کے بارے میں بھی ہماری روایتی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ جنگوں کو حکمت عملیوں، جرنیلوں اور فتوحات کی کہانی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان لاکھوں عام شہریوں کا کیا جن کی زندگیاں ان جنگوں نے ہمیشہ کے لیے بدل دیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جنگ کا غیر فوجی پہلو تقریباً مکمل طور پر غائب ہوتا ہے۔ ہر فوجی ہیرو کی کہانی کے پیچھے لاتعداد عام شہریوں کی انکہی کہانیاں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے نقل مکانی، بھوک، تشدد اور گہرے نفسیاتی صدمے کا سامنا کیا۔ اسکول کی کتابیں ہلاکتوں کا ذکر اعداد و شمار کے طور پر کرتی ہیں۔ 10 لاکھ فوجی مارے گئے، لیکن وہ بمباری میں یتیم ہونے والے بچے یا اپنے گاؤں سے بھاگنے پر مجبور ہونے والے خاندان کے دکھ کا تجزیہ نہیں کرتی۔ صحیح۔ اس سے جنگ ایک تجریدی، شطرنج کے کھیل جیسی چیز لگتی ہے، نہ کہ ایک وحشیانہ انسانی حقیقت۔ پروپیگنڈے کا بھی ذکر ہے کہ جنگ کے دوران حکومتیں عوام کی رائے کو کس طرح اپنے حق میں استعمال کرتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ تاریخ کی تشکیل میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جنگ کے دوران ہر فریق اپنی قوم کو اخلاقی طور پر صحیح اور دشمن کو مکمل طور پر شیطانی بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہماری طرف سے کیے گئے مظالم کو یا تو چھپایا جاتا ہے یا انہیں جنگی ضرورت کہہ کر جواز پیش کیا جاتا ہے، جبکہ دشمن کے مظالم کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے۔ بالکل، اور جنگ کے بعد یہی سرکاری بیانیہ تاریخ کی کتابوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ منتخب یادداشت قومی افسانوں کو مضبوط کرتی ہے اور ماضی پر ایماندارانہ غور و فکر میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور یہی کہانی معاشی نظاموں کے بارے میں بھی دہرائی جاتی ہے۔ ہمیں صنعتی انقلاب اور سرمایہ داری کے بارے میں جدت، محنت اور ترقی کی کہانیوں کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، عظیم موجودوں کی کہانیاں۔ لیکن اس ترقی کو ایندھن فراہم کرنے والے استحصال کا کیا؟ مضمون کے مطابق یہ وہ چھپی ہوئی قیمت ہے جس پر بات نہیں ہوتی۔ صنعتی ترقی کے ابتدائی دنوں میں چائلڈ لیبر، غیر محفوظ کام کے حالات اور شدید غربت یہ کوئی حادثاتی ضمنی اصرارات نہیں تھے، بلکہ اس نظام کی توسیع کے لیے لازمی تھے۔ فیکٹریاں اور کانیں انسانی زندگی کی بہت کم پرواہ کرتی تھیں۔ مزدور، جن میں اکثر بچے بھی شامل ہوتے تھے، معمولی تنخواہ پر خطرناک ماحول میں دن میں 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے بہتر حالات یا اجرت کے لیے آواز اٹھائی تو مزدور تحریکوں کو اکثر تشدد سے کچل دیا گیا۔ بالکل، ان جدوجہدوں کا ذکر اگر ہوتا بھی ہے تو سرسری طور پر، لیکن اس میں شامل قربانیوں اور ریاستی تشدد کے پیمانے کو نہیں بتایا جاتا۔ اس کے علاوہ عالمی عدم مساوات کی جڑیں بھی اسی دور میں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، صنعتی ممالک میں دولت کا جمع ہونا غریب نوآبادیاتی علاقوں سے وسائل کی نکاسی سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ اور یہ عدم توازن نوآبادیاتی دور کے خاتمے کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ آج بھی عالمی تجارت اور معاشی کنٹرول کی نئی شکلوں میں موجود ہے۔ اسکول کی تاریخ ماضی کے اس استحصال کو موجودہ عالمی معاشی تفریق سے شاذ و نادر ہی جوڑتی ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ سوچنا ہی کافی پریشان کرنا ہے کہ جو تاریخ ہم نے پڑھی وہ کتنی نامکمل تھی۔ لیکن اگر ہمیں تاریخ کا ایک صاف ستھرا، آسان ورژن سکھایا جائے تو اس سے آج کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ مضمون کے مطابق اس کے بہت گہرے اور موجودہ نفسیاتی اور ثقافتی نتائج ہیں۔ جب معاشرے اپنے ماضی کے تاریخ پہلوؤں کا سامنا کرنے سے انکار کرتے ہیں تو یہ لا علمی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تسلیم نہ کیے گئے صدمے غائب نہیں ہوتے،
وہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہیں اور سماجی تناؤ، عدم اعتماد اور تشدد کے نہ ختم ہونے والے چکر کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی آج کے بہت سے مسائل جنہیں ہم موجودہ حالات کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کی جڑیں دراصل ماضی کے ان انکہے ابواب میں ہیں۔ بالکل، موجودہ واقعات جیسے نسلی عدم مساوات، طبقاتی تقسیم یا بین الاقوامی تنازعات جب ان کی تاریخی جڑوں سے کاٹ دیے جائیں تو وہ بے معنی اور ناقابل حل لگتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں گروہ آج بھی غریب کیوں ہیں، یا یہ دو ممالک ہمیشہ کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ ایک ایماندارانہ تاریخ ہمیں وہ سیاق و سبق فراہم کرتی ہے جو ان پیچیدہ سوالات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم صرف علامات کا علاج کرتے رہتے ہیں، بیماری کا نہیں۔ تو پھر اس چھپی ہوئی تاریخ کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ اپنی قوم پر شرمندہ ہونا یا ماضی پر الزام تراشی کرنا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں مزید تقسیم پیدا ہوگی۔ مضمون اس نقطے کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ مقصد ہرگز یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد خود سے نفرت یا اجتماعی جرم کا احساس پیدا کرنا نہیں، بلکہ ذمہ داری اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں طاقت کے نظام کیسے کام کرتے تھے اور انہوں نے کس طرح کچھ گروہوں کو فائدہ اور دوسروں کو نقصان پہنچایا، تو وہ آج کے دور میں ناانصافی کو بہتر طریقے سے پہچاننے اور چیلنج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہمدردی بھی پیدا کرتا ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ ہمیں تاریخ کو صرف تاریخوں اور اعداد و شمار کے طور پر دیکھنے کے بجائے حقیقی انسانی تجربات کے طور پر دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ تنقیدی سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ سرکاری بیانیے کو آنکھیں بند کر کے قبول کرنے کے بجائے جی، طلباء ذرائع پر سوال اٹھانا، مختلف نقطہ نظر پر غور کرنا اور تعصب کو پہچاننا سیکھتے ہیں۔ یہ مہارتیں صرف تاریخ کی کلاس کے لیے نہیں، بلکہ جدید میڈیا اور سیاست کی دنیا میں ایک باخبر شہری بننے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ان تاریخ پہلوؤں کو حادثاتی طور پر نہیں چھپایا جاتا۔ یہ اس بارے میں کیے گئے شعوری یا لاشعوری انتخاب کا نتیجہ ہے کہ کیا یاد رکھنا اہم، قابل قبول یا آسان سمجھا جاتا ہے۔ ان سچائیوں کو نظر انداز کرنے سے وہ غائب نہیں ہو جاتیں، بلکہ یہ صرف دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ کو نامکمل اور محدود کر دیتا ہے۔ ان تکلیف دہ حقائق کا سامنا کر کے ہی ہم اپنی انسانیت کا ایک مکمل اور زیادہ ایماندارانہ نظریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے ایک آخری بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر مضمون ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ماضی کی تاریخ ان انتخاب کا نتیجہ ہے جو اس وقت کے طاقتور لوگوں نے کیے کہ کس کی کہانی سنائی جائے اور کس کی خاموش کر دی جائے، تو آج کی تاریخ لکھتے ہوئے کون سے انتخاب کیے جا رہے ہیں؟ 100 سال بعد جب آنے والی نسلیں ہمارے دور کو دیکھیں گی تو وہ ہمارے دور کے کن تاریخ پہلوؤں کی نشاندہی کریں گی جنہیں ہم نے آج نظر انداز کرنے یا چھپانے کا انتخاب کیا ہے؟